بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم فقہ حنفی کا پہلا قاعدہ سیکھنے کی سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلا قاعدہ کیا ہے؟ لا ثواب الا بالنیت، یعنی ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس قاعدہ کی اصل اور بنیاد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، عن عمر بن خطاب قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اعمال صرف نیتوں کے ساتھ ہیں، مطلب اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ اس حدیث طیبہ کی وضاحت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمال کا ثواب نیتوں کے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ نیت کی تعریف، لغت میں نیت کا معنی ارادہ کرنا ہے، جیسا کہ قاموس میں بھی ہے اس نے کسی چیز کا قصد کیا، مطلب ارادہ کیا۔ اس کی شرعی تعریف کیا ہے؟ مرکات کے اندر ہے، جلد اول کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے کے لیے کسی کام کی طرف دل کو متوجہ کرنا نیت کہلاتا ہے۔ بیضاوی شریف کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے اور اس کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے کسی کام کی طرف متوجہ ہونے والا ارادہ نیت کہلاتا ہے۔ اسی طرح کسی کام کے کرنے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے قرب کے حصول کا قصد کرنا نیت کہلاتا ہے۔ ان تعریفات کی روشنی میں مذکورہ قاعدہ کا مفہوم یہ ہوگا کہ جب تک کوئی عمل خالصتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی اور اس کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے پورے انہماک اور کامل توجہ سے نہ ادا کیا جائے، تب تک اس پر ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اپنے الفاظ کے اعتبار سے یہ قاعدہ مختصر ہے، مگر مسائل میں استعمال کے لحاظ سے انتہائی وسیع ہے۔ اس کی پہلی مثال، تمام عبارات کی صحیح ہونے کے لیے نیت کا، جتنی قسم کی بھی عبادتیں ہیں، چاہے کسی قسم کی کوئی بھی عبادت ہے، اس کی صحیح ہونے کے لیے نیت جو ہے یہ بنیادی شرط ہے، کیونکہ اس کے ذریعے عبادت کو عادت سے ممتاز کیا جاتا ہے۔ کیا آیا کہ یہ عادت ہے یا عبادت ہے؟ مثلا نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے فرض، واجب، سنت اور نفل وغیرہ کی نیت کی جائے۔ اس طرح باجماعت نماز کی ادائیگی کے صحیح ہونے کی بھی امامت اور اقتداء کی نیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی تب صحیح ہوتی ہے جب زکوٰۃ ادا کرتے وقت یا اپنے مال سے مال زکوٰۃ الگ کرتے وقت نیت کی جائے۔ اس لیے احناف کے معتمد علیہ قول کے مطابق زکوٰۃ بالاکراہ جائز نہیں، یعنی کہ کسی کو مجبور کیا جائے اور زکوٰۃ کے لیے، تو اگر وہ زکوٰۃ اس وقت ادا کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی۔ جیسا کہ محیط میں ہے، جس نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا تو زکوٰۃ وصول کرنے والا جبراً اس سے وصول نہ کرے۔ اگر اس نے وصول کی تو اس کی جانب سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی رضا کے بغیر وصول کی گئی زکوٰۃ جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔ لیکن عامل زکوٰۃ وصول کرنے والا ایسے حالات میں بذریعہ حبس یعنی قید اسے مجبور کر سکتا ہے تاکہ وہ بذات خود ادا کرے، یعنی اس کو مجبور کر سکتا ہے قید کر کے یا کسی بھی طرح، لیکن اس کو جو ہے وہ اپنا طاقت کے بل بوتے پہ اس سے لے نہیں سکتا۔ اگر اس کی نیت اس میں شامل نہ ہوگی
تو وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے دیگر عبادات کی طرح ادائیگی کے وقت نیت نہ کرنے سے زکوٰۃ کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی طرح دیگر عبادات مثلا روزہ، حج اور اعتکاف کی ادائیگی کی صحیح ہونے کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ انہیں فرض، واجب، سنت اور نفل میں جس نیت کے ساتھ بھی ادا کیا جائے گا اس کے حکم کے ساتھ ادا ہوں گے اور اس کے مطابق بھی ان کے اوپر اجر ملے گا۔ عبادات کی طرح قربانی کا جانور خریدتے وقت اس کی نیت کرنا، جہاد کے وقت علماء کلمات الحق کا قصد کرنا اور وصیت اور وقف وغیرہ میں قربت کا ارادہ کرنا حصول ثواب کے لیے ضروری ہے۔ نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے مگر غلبہ شہوت کی صورت میں واجب ہے۔ اس کے متعلق احناف کا یہ موقف ہے کہ نکاح عبادت کے زیادہ قریب ہے، یہاں تک کہ صرف عبادت کی نیت سے خلوت نشینی اختیار کرنے کی نسبت نکاح کرنا افضل ہے، اور اس کی تائید حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی سے ہوتی ہے، جیسا کہ کنز الدقائق کے اندر صفحہ 97 کے اوپر ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو میرے دین اور حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، اگر اس کی قدرت نہ پائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرے۔ تو چونکہ یہ عبادت کے قریب ہے اس لیے حصول ثواب کے لیے اس میں بھی نیت ضروری ہے، اور اس کی نیت یہ ہے یعنی آدمی اپنی پاک دامنی عورت کی عصمت کی حفاظت اور اولاد کے حصول کی نیت سے نکاح کرے۔ المختصر مذکورہ بالا تمام جتنے بھی احکامات میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور کئی دیگر معاملات میں اجر اور جزا کا انحصار نیت پر ہے۔ اگر نیت خالص ہوگی تو اس میں اجر اور ثواب بھی زیادہ مرتب ہوگا۔ اگر نیت میں ریا، تصنع یعنی بناوٹ وغیرہ کی آمیزش ہوگی تو پھر اجر اور ثواب بھی اس کے مطابق کم یا زیادہ ہوگا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔